بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 112 ہے اور آج کے سبق میں ہم بات کریں گے جنگ موتا کی۔ چونکہ آخری جغرافیہ کے اسباق چل رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات زندگی ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس میں جو قرآن مجید سے ریلیٹڈ واقعات ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے جنگ موتا کی۔ جنگ موتا یہ سن 7 ہجری میں پیش آیا اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہودیوں سے اور مشرکین سے کافی حد تک فارغ ہو چکے تھے، تو ارد گرد کے جو ممالک تھے ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے اور ان کو اسلام کی دعوت دی کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک بادشاہ جو اس وقت کا جو قیصر تھا، اس قیصر کی طرف سے شام کا جو گورنر مقرر کیا گیا تھا وہ شرحبیل بن عمر غسانی تھا، اور اس کو شام کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ اردن کے قریب موتا نامی ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ اور اس علاقہ پورا جو تھا، اس پورے علاقے کا یہ گورنر تھا۔ تو وہاں پر یہ جو قاصدوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کے پاس بھیجے گئے، ان میں سے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو شرحبیل کی طرف بھیجے گئے۔ لیکن یہ کہ جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہیں وہاں شہید کر دیا گیا اور خوب ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ تو جب اس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصاص لینے کے لیے 3000 کا مسلمانوں کا لشکر یہاں تشکیل فرمایا اور یہاں بھیج دیا، اور فرمایا کہ چونکہ مقابلے میں 2 لاکھ فوج تھی اور مقابلہ بہت بڑی کفریہ طاقت کے ساتھ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر سب سے پہلے زید بن حارثہ وہ جھنڈے کو تھامیں گے اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر رضی اللہ عنہ، اور وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ جھنڈے کو سنبھالیں گے۔ تو اس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ غزوہ موتا کا پورا نقشہ انہوں نے یہاں پہ دکھا دیا ہے کہ موتا یہ اس جگہ کو کہتے ہیں بالکل بحیرہ مردار کے جو نچلا کونا ہے اس کے مشرق میں ہے یہ موتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مدینہ منورہ ہے، اور اس مدینہ منورہ سے ایسے چل کر یہ آگے تبوک بھی آتا ہے، یہ تبوک سے بھی آگے معان، اور پھر یہاں پر یہ غزوہ موتا یہاں پر لڑا گیا۔ اور اس جگہ پر شرحبیل بن عمر کی جو فوج تھی وہ تھی، اور مسلمان یہاں سے آ کر اس موتا کے مقام پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو جب مسلمان یہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان کو پتہ چلا کہ مقابلے میں جو فوج ہے وہ تو تقریباً 2 لاکھ کی فوج ہے، تو اب کیا کریں؟ تو سب نے وہاں پر بیٹھ کر بات کی، تو اس میں عبداللہ بن رواحہ اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ ہماری جو جنگ ہوتی ہے وہ کوئی مادہ پرستی کے اوپر مبنی نہیں ہوتی، ہماری جو جنگ ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو دین لے کر ہم آئے ہیں تو اس دین کو سامنے رکھ کر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یا تو پھر غلبہ ہوتا ہے یا پھر یہ کہ شہادت ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم لڑیں گے۔ تو 3000 کی فوج وہ میدان میں اتری اور مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج تھی، تو ظاہر ہے کہ اس میں اتنا یعنی بڑی اور بہت ہی سنگین قسم کی یہ لڑائی تھی۔ اس میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے پہلے جو جھنڈا تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے، اور اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ جھنڈا لیا۔ ان کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ ان کا ایک ہاتھ دایاں ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، تو بقیہ جو ہاتھ کا حصہ تھا اس کے ساتھ جھنڈے کو سینے کے ساتھ تھام لیا۔ پھر جب آپ کے ہاتھ پاؤں سب کچھ کاٹ دیے تو انہوں نے چونکہ پہلے ہی اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے تھے کہ میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو شہادت
شہادت ہے یا پھر یہ کہ فتح ہے۔ پھر وہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بالکل شہید کر دیا، اور 90 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے، اور سارے آگے کی طرف تھے، نہ کہ پیٹھ پر تھے۔ اس لیے وہ جب شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ 3 کمانڈر بنائے گئے تھے، انہوں نے جھنڈے کو لے لیا اور انہوں نے جھنڈے کو اٹھایا۔ لیکن یہ ہے کہ جنگ کا اتنا زور تھا کہ جس کے اندر یہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید، جو جنگوں کے یعنی شاہ سوار سمجھے جاتے تھے اور بہت ہی ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حالات کو دیکھا کہ حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو سنبھالا دیا اور جھنڈے کو لیا، اور ایک ایسے کرتب کے ساتھ اور ایک ایسے طریقے سے مہارت کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو بچا کر وہاں میدان سے پیچھے لے کر آئے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب پہنچے تو بعض صحابہ نے یہ شک کیا کہ آپ میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں، آپ تو بہت بڑے گناہگار ہو گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تمہارا کمانڈر ہوں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تم میرے پاس آئے ہو تاکہ اور کمک لے کر اور فوج لے کر دوبارہ حملہ آور ہو جاؤ، تم اس لیے آئے ہو، اس لیے یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ برگزیدہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اس غزوہ کے متعلق یہ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ ان کو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے کافروں کو قتل کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا وعدہ ہے جو تورات، انجیل اور قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کی وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے اس سودے پر خوش رہو جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو خوشخبری سنا دی، اور فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے متعلق یہ جو آیات ہیں یہی غزوہ سے متعلق ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، چونکہ یعنی یہاں پہ یہ شک ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام جو پیچھے ہٹے ہیں تو یہ جنگ سے بھاگنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یعنی جو شخص جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا وہ اللہ کے غصے کا مستحق ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ البتہ جو شخص لڑائی میں پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹے یا مزید مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے مرکز کا رخ کرے تو مجرم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام پیچھے ہٹے ہیں تو ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ پیٹھ پھیر گئے، بلکہ مزید تعداد چونکہ آگے دشمن کی زیادہ ہے تو مزید اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے پیچھے ہٹے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق غزوہ موتا سے متعلق، اور موتا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے جو اردن کے اندر بحیرہ مردار کے جو جنوبی کنارہ ہے اس کے مشرق میں واقع ہے۔ تو آج ہم نے اس کو کوشش کی کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کی لوکیشن معلوم کریں اور اس کے اسباب اور پس منظر کو دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔